چھوٹے سے بچے کو میں نے وضو خانے میں دیکھا، وضو کر رہا تھا، اور جب پیر دھونے لگا 2-3 دفعہ نیچے گر گیا۔ میں اس کے پاس آیا، میں نے کہا آپ صرف ہاتھ دھوئے اور منہ دھوئے بس؟ کہنے لگا قاری صاحب بہت ماریں گے۔ میں نے کہا قاری کو بلاؤ بھائی، قاری کو بلایا۔ میں نے آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں پر باقاعدہ پورا وضو نہیں ہے، صرف ہاتھ منہ دھونا کافی؟ کیوں یہ غریبوں کو ٹھنڈ میں سخت سردی میں پریشان کرتے ہو؟ شریعت نے جب ایک تخفیف فرمائی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، تو قاریان کائے کو اوزار غضب بنتے ہیں اور بچوں کو پامال کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرے، علی القراء یتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے، اور قوم کی امانت صبیان کو دیانت کے ساتھ چلائے۔ خواتین کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ وہ پوری آیت نہ پڑھے یا ہجے کر لے اور آیت کا تسلسل نہ پڑھے، کیونکہ ہجے قرآن نہیں ہے، اس کا جو قرات ہے وہ قرآن ہے۔ ہجے تو بنائے الفاظ ہے اور صیغہ ہے۔ کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے کہ قاریہ صاحبہ حافظہ مدرسہ پڑھا رہی ہے اور ہر مہینے میں اس کے 10 دن چھٹی ہو، سارے جہان کو پتہ چل جائے گا کہ استانی صاحبہ کو پھر ماہواری آ گئی۔ تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ بے حیائی پھیل جائے۔ شریعت نے کہا ہے کہ بعض اوقات وہ بڑی بچیوں سے پڑھوائے، ان کو کہے کہ آج میرے سامنے آپ ان کو سبق دے، میں دیکھتی ہوں سنتی ہوں، یہ بھی طریقہ ہے۔ استاد بہت بڑا اعزاز ہے، ایک وزیر تھا بہت بڑا سلطنت کا، اور عالم بھی تھا بہت بڑا، مولانا انور شاہ صاحب نے ان کا قصہ لکھا ہے۔ وہ بہت شوق سے پڑھاتا تھا، لیکن ان کو وزیر صاحب کہتے تھے، استاد نہیں کہتے تھے، وہ بڑے خفا تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ وہ بھی بڑے استاد ہیں، اس نے سن لیا تو پورے شہر کی دعوت کر لی اس شکریہ میں کہ آج مجھے لوگوں نے استاد کہا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے بات؟ خاک سمجھے۔ استاد کی اتنی عزت تھی کہ ناصر الدین بلبن کا ایک بچہ تھا۔ یہ قاریان واریان تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ کسی کو سر پہ مارا، شہزادے کو انتقال کر گیا۔ سلطان کو پتہ چلا، چٹ پٹ آیا اور اس استاذ کو کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ بھاگے، سلطنت سے نکلے، اگر اس کے ماموں کو اور چچاؤں کو پتہ چلے تو میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ بیٹا مرا پڑا ہے، استاذ کی فکر ہے کہ اس کی بےزتی نہ ہو جائے۔ انگریز نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، اس کو بہت مشکلات پیش آئی کہ یہاں علماء کی بڑی آؤ بگت تھی، استاد جی اور استاذ جی، استاد صاحب، ان کے خلاف انگریزی آرڈر چلتا نہیں تھا کہ استاذ کے خلاف کوئی یہ باتیں کرتا ہے۔ اس دور میں ایک شخص یہ گھاس واس بیچتا ہے، ہمارے بھینسوں کے باڑے کے لیے بھی گھاس جاتی ہے، تو اس کو کبھی ہم نے کہا کہ آپ یہاں آئیں بل لینے، اس نے کہا نہ، استاذ کے پاس پیسوں کے لیے کبھی نہیں آئیں گے، مر جائیں گے۔ استاذ کے پاس چائے پینے آئیں گے، دعائیں لینے۔ اس 15ویں صدی میں ایک شخص اس کنڈیشن کا مومن موجود ہے کہ استاذ سے کوئی پیسے مانگتا ہے، استاذ کو پیسے دیتے ہیں۔ جب انگریز نے یہ دیکھا کہ علماء کے استاد ہونے کی وجہ سے بے انتہا عزت ہے، یہاں تک کہ ہندو اور سکھ وہ بھی استاد، میرے اسکول میں استاد ہے، میرے فلان جگہ میں استاد ہے، احترام کرتا تھا بہت زیادہ۔ تو انگریز نے کہا اب اس استاذ کو ہلکا کرنا ہے۔ کہ استاذ کا لباس کیسا ہے؟ کہ سر پر پگڑی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا بینک کے چوکیداروں کو اور ملازمین کو کہا، بینڈ باجے والوں کو کہا، ڈائننگ کار والوں کو کہا کہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پگڑیاں باندھیں۔ یہ دیکھیں، پگڑیاں باندھیں۔ تو ہندوستان کے علماء ڈر گئے، انہوں نے پگڑیاں اتار کے ٹوپیاں رکھی، لیکن سرحد کے افغانستان کے، بلوچستان کے، وزیرستان کے وہ نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا
اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر گلکار کو، دیوار بنانے والے کو، فرش بنانے والے کو، کنواں کھودنے والے کو، ٹرک چلانے والے کو استاد خیریت ہے، استاد خیریت، یہ وہ مولاناؤں کی بے عزتی کے لیے استاد، یہ کس بات کا استاد ہے؟ استنجا کرنا جانتا نہیں، استاد بنا ہوا، یہ کون سا استاد ہے؟ اور اب باقاعدہ ہیروئن کا جو بڑا لیڈر ہوتا ہے، چرسیوں کے ہاں جو سب سے بڑا چرسی خانہ چلاتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کو پیر صاحب کہتے ہیں، وہ پیر کہلاتا ہے، پیر صاحب۔ یہ اصطلاحات کو ذلیل کرنے کے لیے ہلکا کر، یہ سازش ہے، بہت بڑی سازش۔ جب یہ سارے حربے استعمال ہوئے، کچھ بھی نہیں بنا، صرف ایک نقصان ہو گیا کہ اسلامی نظام آنے میں دقت پیش آ گئی، لوگوں میں اجنبیت آ گئی، تو پھر براہ راست حملہ آور ہو گئے کہ بھئی یہ طالبان ہے اور یہ مجاہدین ہے، یہ دہشت گرد۔ اب انہوں نے چھیڑا ہے ایسا، اب وہ شہد کی مکھیاں آرام سے بیٹھی دیتی ہے، جب کوئی پتھر مار دیتا ہے پھر دور دور کسی کو دیکھ کے اس کو کاٹتی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر پتھر پھینکا ہے۔ بھئی جب آپ جا کر کے ان کو اکھیڑ رہے ہیں، ان کے نہتے اور بے گناہوں کو مار رہے ہیں، تو آخر وہ بھی انسان ہے، کلمہ گو ہے، انہیں بھی تو غصہ آئے گا۔ وہ تو آپ کے گھر نہیں آئے، آپ ان کے گھروں میں جا کے قبضے کر رہے، غصب کر رہے، خون بہا رہے، نہتے کو مارے جا رہے، اپنے گریبان میں نہیں جانتے کہ دہشت گرد آپ ہے یا وہ ہے۔ استغفر اللہ۔ بہرحال قرآن کریم کی صورتوں میں اللہ جل جلالہ نے ایک خاص قسم کی مناسبت رکھی ہے، اور یہ مناسبت کئی وجوہ سے ہے، کبھی الفاظ کے اندر ہوتی ہے، کبھی معانی میں ہوتی ہے، اور کبھی فوائد اور برکات میں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، ہاں جس طرح قرآن سے پہلے باوضو ہونا مس مصحف ہاتھ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے، اس طرح باوضو ہونا عن ظہر القلب صرف پڑھنے کے لیے افضل اور سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی بغیر ہاتھ لگائے یاد سے آدمی پڑھ سکتا ہے اگر وضو نہ بھی ہو، البتہ غسل اگر ضروری ہوا ہو تو پڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ الگ تحقیق جنابت اور احتلام کا اثر منہ پر بھی ہوتا ہے، منہ پر بھی ہوتا ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک کلی منہ دھو لینا یہ فرض ہے غسل فرض میں، اور جنابت اثر کرتی ہے لا کل شیء حتی الفم، منہ کے اندر بھی، منہ میں پانی ڈالے، ناک میں ڈالے تاکہ صاف ستھرا ہو جائے، تو منہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس واسطے خواتین بھی خاص ایام میں قرآن کریم کو صرف ہاتھ لگانا نہیں بلکہ پڑھ بھی نہیں سکتی، الا یہ کہ آیت سے کم ہو یا ہجے ہو، اس طرح کچھ تعویلات وغیرہ کر سکتی ہے۔ باوضو ہونے کے بعد بہتر ہے کہ اچھا لباس پہنا ہوا ہو، مسواک کر چکا ہو، خوشبو لگایا ہوا ہو۔ اچھی بات ہے کہ پگڑی باندھا ہوا ہو اگر مرد ہو، اور دوپٹہ یا چادر کسی ہوئی ہو اگر عورت ہو۔ قبلہ رخ ہو تو بہتر ہے۔ اللہ